اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ درود بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ عنوان تو بڑا اوکھا سا ہے، یعنی مشکل تھا۔ عنوان یہ ہے کہ مجالس عزا میں تاریخی واقعات کا تجزیہ و تحلیل و پیغامات۔ خوب دیکھیں، تاریخ یعنی گزشتہ، ٹھیک ہے، گزشتہ کے حوالے سے مختلف چیزیں اگر آپ خود نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیں تو نہج البلاغہ میں تو کئی مقامات پر اس قسم کی باتیں کی ہیں امیر المومنین نے کہ گزشتہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، عبرت کا مطلب شاید بمعنی عام اگر ہم لیں کہ سیکھنا چاہیے ماضی سے، اور ماضی کے واقعات سے، ماضی کے حالات سے، ماضی کی مختلف سچویشن سے انسان کو عبرت لینی چاہیے، یعنی اس کو سیکھنا چاہیے اس سے۔ کوئی بھی اگر آپ گزشتہ کی طرف جائیں اپنے یا کسی کے بھی، ہماری تو ظاہری بات ہے تاریخ سے سروکار ہے، تو تاریخ کو آپ دیکھ لیں، تاریخی واقعات کو آپ دیکھ لیں، پیغمبر کے حالات کو دیکھ لیں، پیغمبر کے واقعات کو دیکھ لیں، یا جو بھی بالآخر ائمہ علیہم السلام کے واقعات ہیں ان کو دیکھ لیں، تو ہمارے پاس دیکھیں دو نگاہیں ہوتی ہیں کسی بھی واقعے کو۔ جب آپ جو خاص طور پہ جو گزشتہ واقعات ہیں ان کی طرف جو آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی، یعنی دو اینگل سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں۔ دو نگاہیں ہیں، دو اینگلز ہیں، دو زاویے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ جو پازیٹیو ہے تو اس کے مقابل میں نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو پازیٹیو ویو کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ نکالیں۔ یہ اچھا، یہ امیر المومنین کے انشاءاللہ کلمات میں اگر آپ کی خدمت میں چلیں، ایک دو کلمات پہلے تبرکاً و تیمناً آپ کی خدمت میں پیش کروں امیر المومنین کے نہج البلاغہ سے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، یعنی نگاہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں کیا اس سے مراد ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 82۔ اب دیکھیں، خطبات تو عام طور پہ کوئی چھوٹے چھوٹے وہ کلمات کے ساتھ تو نہیں ہے کہ ایک ایک لائن اور ڈیڑھ ڈیڑھ لائن اور دو دو لائن کے ہوں، وہ نسبتاً تھوڑے سے بڑے ہیں، تو اس کے پورا خطبہ میں نہیں لے کر آ رہا ہوں، نمبر دے دیتا ہوں، اب جا کے خود ڈھونڈیے گا، تلاش کیجیے گا، لیکن اسی خطبے کا ایک ٹکڑا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، من ابصر بہا بصرتہ ومن ابصر الیہا اعمتہ۔ من ابصر بہا، جو اس دنیا کو دیکھنے کا وسیلہ بنائے گا، اس کے ذریعے دیکھے گا، جیسا آئینہ ہے نا، آئینے کے سامنے آپ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ آئینے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں یا آئینے کو وسیلہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ بعض اوقات جب آپ کھڑی ہو کے بن سنور رہی ہوتی ہیں، میک اپ کر رہی ہوتی ہیں، کنگھی کر رہی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اگر آئینے پہ کوئی دھبا بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ نہیں جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پھر اس کو دیکھ رہی ہیں، اپنے آپ کو اس میں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ جو اس کو وسیلہ بناتا ہے، اب غور کیجیے گا اگلی دفعہ سے جا کے، اگلی دفعہ جب کھڑی ہوں آئینے کے سامنے تو دیکھیے گا کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ بعد میں جب اماں کان پکڑ کے لے کر آتی ہیں، تمہیں گند نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر، تو پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ اس وقت آپ آئینے کو، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں آئینے میں۔ آپ غور کریں میں نے کہا کیا ہے، آپ سنیں تو صحیح پہلے،
درست؟ یعنی جب آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں تو اس وقت آپ اطراف کی چیزیں، آئینے پہ کیا لگا ہے کیا نہیں لگا ہے، دھول جمع ہے نہیں جمع ہے، ہاں شکل نظر نہ آ رہی ہو تو آپ ایک ہاتھ مار دیں اس کے اوپر، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب انسان آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، دو چیزیں نا، آئینے میں دیکھنا، آئینے کو دیکھنا، سمجھے؟ یہ مولا یہی کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ انسان دنیا کو دیکھتا ہے، ایک دفعہ دنیا میں دیکھتا ہے، یعنی دنیا کو وسیلہ بناتا ہے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چیزوں کو. تو جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے، ابصرت ہو، تو یہ دنیا اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے. اور جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اعمت ہو، یہ دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے. جو دنیا میں ہی مگن ہو گیا، دنیا کے زر کو برق میں لگ گیا، تو کیا سمجھ میں آئے گا اس کو؟ کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کے خیال میں؟ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ قبر کو بھول جاتا ہے، وہ برزخ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ بس دنیا ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. ہم و غم اس کا کیا ہوتا ہے؟ دنیا. تو اس کی بصیرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے یہ دنیا. لیکن جو دنیا کو وسیلہ بناتا ہے، فلانی جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، اس کے عوامل کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، کیوں وہ مثلا فرض کریں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور کیوں وہ جو ہے ناکامی تک پہنچ گیا، آپ اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر سے پوسٹ مارٹم کر کے تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، اس کے اسباب نکالتے ہیں، عوامل نکالتے ہیں، غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، کس سے غلطی ہوئی، کیسے غلطی ہوئی، سردار سے غلطی ہوئی، قبیلے سے غلطی ہوئی، کہاں غلطی ہوئی، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان غلطیوں کے ذریعے اپنے آئندہ کو بہتر بناتے ہیں. یہ بہت سی روایتوں میں آپ کو اس قسم کا جملہ ملے گا، اگر یہ کوئی لکھی ہو میں نے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت ہو گئی، میں پہلے 2-3 روایتیں عرض کر رہا تھا. دوسری روایت، ان الدنیا دار موعظۃ لمن اتعظ بها، دنیا موعظے کی جگہ ہے، اس کے لیے موعظے کا گھر ہے، نصیحت کا گھر ہے، اس کے لیے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے یا جو اس سے نصیحت حاصل کرے. جو نصیحت لینے والے ہیں، نصیحت لینے والوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ نصیحت ہے. ٹھیک ہے. ذکرتہم الدنیا فتذکروا، دنیا ان کو یاد دہانی کرواتی ہے، تذکر. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، تذکر یعنی کیا؟ بار بار ایک چیز کو دہرانا، یاد دہانی کرانا. تو یہ دنیا تذکر دیتی ہے اور یہ اس سے تذکر لیتے ہیں، وہ سکھاتی ہے، یہ سیکھتے ہیں. آسان ترجمہ کر رہا ہوں میں اس کا. دنیا ان کو یاد دلاتی ہے کہ دیکھو فلانے سے یہ غلطی ہوئی تھی، فلانے سے یہ غلطی ہوئی تھی، فلانے سے یہ غلطی ہوئی تھی، ان غلطیوں کے نتیجے میں ان کو یہ نقصانات اٹھانے پڑے، تو یہ ان سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وحدثتہم فصدقوا، وہ ان سے بات چیت کرتی ہے، یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. درست. وعظتہم فاتعظوا، وہی نصیحت کرتی ہے، یہ اس سے نصیحت لیتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک گروہ یہ ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابل میں بھی لوگ قطعاً ہیں، اس کے مقابل میں بھی ہیں کہ جو دنیا کی سے نہ نصیحت لیتے ہیں، نہ دنیا سے کوئی عبرت اٹھاتے ہیں، نہ اس سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، نہ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں. درست. بلکہ برعکس دیکھیں، جو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ جو آپ مثلا پچھلی اقوام کی، پچھلے انقلابوں کی، پچھلی ہسٹری کے جو واقعات ہیں ادھر ناکامیوں کا سبب بنے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے الٹا ہی عمل کریں، تو یہ عملی طور پر اس کی تکذیب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. تصدیق. اب دنیا آپ سے بات چیت کر رہی ہے کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا یعنی آپ کو بتاتی ہے کہ دیکھو اس نے یہ کیا، یہ فائدہ اٹھایا، اس نے یہ کیا، یہ نقصان اٹھایا. بس یہ انداز فائدہ اٹھانے والا ہے، یہ انداز نقصان اٹھانے والا ہے. یہ تصدیق کرتے ہیں یعنی عملی طور پہ ان چیزوں کو اپناتے ہیں. یعنی تصدیق ممکن ہے، یمکن ہو کہ یہ جو تصدیق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تصدیق عملی ہو.
یعنی ایسا نہیں دنیا، بھائی دنیا آپ سے بات چیت کرتی ہے، دنیا کی مگر زبان ہے نہیں ہے نا. دنیا کی بات چیت یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ تک پہنچاتی ہے. یہ پہنچانا یعنی اس کا بات چیت کرنا، آپ کا اس کو اپنانا یعنی اس کی تصدیق کرنا، آپ کا اس کا انکار کرنا یعنی اس کی تکذیب کرنا. تو یہ ظاہراً مراد ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے. یہ دوسری روایت. تیسری تھوڑا سا جملہ لمبا ہے لیکن بالآخر اب مولا کا جملہ ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں تبرکاً یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تدبروا حال الماضین من المؤمنین قبلکم، تم سے پہلے جو مومنین تھے ان کی حالتوں کے اوپر نگاہ دوڑاؤ، تدبر کرو، غور و فکر کرو. تدبر کرو یعنی غور و فکر کرو. کیف کانوا فی حال التمحیص والبلاء، کہ وہ مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں کیسے ہوتے تھے. فانظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعۃ والاہواء مطلقۃ، فانظروا الی ما صاروا الیہ فی آخر امورہم حین وقعت الفرقۃ وتشتت الالفۃ واختلفت الکلمۃ والافئدۃ وتشعبوا مختلفین وتقرموا متحازبین قد خلع اللہ عنہم لباس کرامتہ وسلبہم غزارۃ نعمتہ وبقی قصص اخبارہم فیکم عبر المعتبرین. یہ خطبہ نمبر 192. یہ خطبہ بڑا خوبصورت اور پیارا خطبہ ہے. یہ خود ہماری ایک سمجھیں موضوع کی تطبیقی مثال بن سکتی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اس کے اوپر. یہ کہلاتے خطبہ قاسعہ. خطبہ قاسعہ امیر المومنین کا. اس میں امیر المومنین نے حمد و ثنا اور باقی چیزوں کے علاوہ جو ایک اس کا اہم حصہ ہے وہ شیطان کی خلقت سے لے کر یعنی شیطان بننے سے لے کر آگے تک کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ حکمت اور علت بیان فرمائی، یعنی اس کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا، حالانکہ اس نے اتنی عبادت کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور اس کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ اگر وقت بچ گیا تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ اسی خطبے کا ایک ٹکڑا ہے کہ مولا کیا فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اب اس کا میں جملے تو لمبے ہیں لیکن میں اس کا خلاصہ کروں تو مولا کہتے ہیں کہ جو پچھلے مومنین تھے تم سے پہلے، ان کے حالات کو دیکھو کہ کس طریقے سے وہ پہلے ایک ساتھ مل کے رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا سہارا ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر جب حالات نے پلٹا کھایا اور ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا تو وہ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان کے اوپر سے کرامت کا لباس پروردگار عالم نے اتار دیا اور ان کی نعمتوں کو ان سے چھین لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سے عبرت اٹھانا چاہیں، جو ان سے کچھ سیکھنا چاہیں. میں نے کہا نا کہ دیکھیں دو نظریات ہیں، دو نگاہیں ہیں. ایک نگاہ آپ کے لیے ہیلی پیڈ بنتی ہے کہ وہاں سے آپ آگے کی طرف یعنی اپنے آئندہ میں پرواز کر سکیں، آئندہ میں آگے بڑھ سکیں. ایک نگاہ ایسی بنتی ہے جو نیگیٹو نگاہ ہے، وہ آپ کے آئندہ، جیسے دیمک کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کو کھاتی ہے، کتنا شور کرتی ہے؟ خاموشی سے. یعنی جب وہ وہی والی بات ہے جب گرتا ہے، مثلا فرض کریں کوئی دروازہ یا کوئی الماری یا جب بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو دیمک لگی ہوئی تھی. یعنی وہ آہستہ آہستہ کر کے لکڑی کو کھاتی ہے. یہ نیگیٹو جو نگاہ ہے، نیگیٹو ویژن جو ہے واقعات کے حوالے سے، وہ یہ دیمک والا کام کرتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس قابل نہیں چھوڑ. دیکھیں پہلی نگاہ یعنی پازیٹیو نگاہ انسان، میں نے کہا نا یہ ہیلی پیڈ بنتی ہے، انسان ان سے سیکھ کر پھر پرواز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. یعنی وہ جو چیزیں اس نے محسوس کی ہیں کہ کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں ٹھوکریں کھائیں، کہاں کیا وجہ بنی. مثلا دیکھیں اگر ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھیں، آپ بعض اوقات دیکھتی ہیں وائرل ہوتے ہیں کلپس، کوئی خاتون ہے وہ جی مثلا فرض کریں یہ کام کر رہی ہے، مثلا بائک چلا رہی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. اب حالات نے اس کو اگر
مشکل میں ڈال دیا، فرض کریں اس کا شوہر پیرالائز ہو گیا یا اس کا شوہر مر گیا یا اس کی فرض کریں طلاق ہو گئی، جو بھی بالآخر ایکس وائی زیڈ اس کے ساتھ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی. اب وہ مشکل کیوں آئی ایک الگ بحث ہے، وہ خود اس کی ایک بررسی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آنے کے بعد اب اس کا کیا مسئلہ ہے، یعنی وہ اس مشکل پہ دو طرح سے نگاہیں دیکھ سکتی ہے نا. ایک نگاہ یہ ہے کہ صحیح ہے ہم پیچھے دیکھیں، اور کتنے ہی خواتین تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی جن کے اوپر مشکلات آئیں مگر انہوں نے مشکلات میں ہمت نہیں ہاری، وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی سامنے، اور جب ڈٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ایک اگر یہ دیکھے گی تو آٹومیٹکلی اس کے اندر بھی جرت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں بھی ہمت آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ بھی ان مشکلات کا جو ابھی اس کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں، گھر کا کرایہ پڑا ہوا ہے، بچوں کی بھوک ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، بیماری کے کوئی بیمار ہے اس کے دوائیوں کا خرچہ ہے، ایک بندہ سوچتا رہے کھلتا رہے خون جلاتا رہے کیا ہوگا، یہ اسی میں ہی مر جائے گی. اور یہی کہ یہی کھڑی، یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ سوچتی رہے گی، کڑتی رہے گی، جلتی رہے گی. وہ دیمک والا کام ہوتا رہے گا، اندر کھوکھلا ہو جائے گا اس کو. وہ آج کل کیا چل رہا ہے، بی پی ہائی، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ سب کچھ چل ہی رہا ہے نا. شوگر بڑھ گئی. اب وہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں سے دلدل کا کیا حال ہوتا ہے، اگر کوئی دلدل میں گر جائے تو جتنے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے دلدل میں، اگر دلدل میں ہے تو اتنا ہی دھنستا چلا جاتا ہے نا. اس کا یہ حال ہے مکڑی کے جالے کی طرح. مکڑی جالا بنتی ہے لیکن خود ایٹ دا اینڈ خود اس میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پاس خود نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. اس کا بھی یہی حال ہوگا اگر یہ کھڑی نہیں ہوگی، اگر یہ سیکھے گی نہیں. کہ کیا ہمیشہ تاریخ ایسی رہی ہے کہ جو عورتیں مثلا فرض کریں بیوہ ہو گئیں، مطلقہ ہو گئیں، سڑک پر آ گئیں تو وہ ہمیشہ سڑک پر ہی رہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو کیا کچھ ملے گا تاریخ میں. درست. اب یہ اگر اس سے پازیٹیو ویو میں دیکھے گی تو یہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے، نیگیٹو ویو میں دیکھے گی جو دوسرے طرف کے قضایا ہیں، دوسری طرف کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے جب گئیں تو بس گئیں، تو بس یہ بھی پھر گئی. تو آپ کی نگاہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، عبرت لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے ان واقعات سے، ان تاریخی واقعات سے. میں نے کہا نا کہ اب چلیں بات آ ہی گئی ہے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، مثلا قدیمی ترین داستان اگر کوئی ہو سکتی ہے عبرت کے لیے ہمارے پاس کہ جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ شیطان کی داستان ہے. بھئی آدم سے پہلے تو کم سے کم اس ہمارے جو سلسلہ انسانیت ہے، تو اس سلسلہ انسانیت کا سرا کہاں جاتا ہے؟ حضرت آدم. ٹھیک ہے نا. تو آدم سے پہلے تو کوئی آدم نہیں تھا اس سلسلے کا، اور پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا ابھی اس سے میں بحث نہیں کرنی ہے. تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، اور یہ سلسلہ وہیں سے سٹارٹ ہو گیا کہ خدا نے کہا فرشتوں سے کہ جی ہم روح ایک پتلا بنائیں گے، جب اس میں اپنی روح پھونک دیں تو فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے اس کو جنت سے باہر نکالا. امیر المومنین کے اسی خطبہ قاسیہ کے جملے ہیں. 6000 سال ابلیس نے عبادت کی ہے، اور نہیں مولا کا جملہ ہے وہاں پر، یہ کوئی چیز ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، مولا کا جملہ ہے کہ نہیں معلوم کہ یہ 6 سال جو ہے دنیا کے 6 سال ہیں یا آخرت کے 6 سال ہیں. اب یہ نہیں معلوم سے مراد ایسا نہیں کہ مولا کو بھی نہیں معلوم ہوگا، قطعاً مولا کو معلوم ہوگا، لیکن ظاہری اعتبار، ظاہر امر کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سے 6 سال ہیں اللہ جانتا ہے. درست. چلیں آپ منیمم پہ بھی آ جائیں، 6 سال نہیں، سوری 6000 سال. 6000 سال. آج کل ایک انسان کی عمر 80-85 سے اوپر نارملی نہیں جاتی ہے. 80-85 والے بھی کم ہوں گے لیکن ہیں ابھی بھی 80-85 والے بھی، لیکن اس سے اوپر نہیں جاتی ہے نارملی. 80-85 چلیں بہت تھوڑا اور کہیں گے تو 90 تک لے جائیں گے، اور کیا چلیں 100 تک لے جائیں، آپ سینچری مروا دیں. آپ کو پتہ ہے پاکستانی ٹیم نے تو عرصے سے سینچری مارنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے سینچری مارنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. خلاصہ یہ کہ یہ 100 سال کی عمر والا انسان اگر عبادت کرے گا تو کتنی عبادت کرے گا؟ 100 سال ہی عبادت کرے گا نا.
اگر فرض کریں آپ 100 سال کی ہیں اور 100 سال بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے کر جانا چاہیں تو چلی جائیں، تو اس دنیا میں آپ اگر عبادت کریں گی تو کتنے سال کریں گی؟ 100 سال کے ہوتے ہوئے 500 سال کی تو عبادت نہیں کر سکتی نا۔ دیکھیں میں ابھی وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی فلاں مثلا شب قدر خیر من الف شہر، وہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ریگولر عبادت کے طور مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے تو 100 سال کی زندگی میں 100 سال کی نماز پڑھیں گی نا، درست؟ تو جو 6000 سال عبادتیں کرتا رہا ہو تو کتنی، اب اگر آپ کو 6000 سال جینا پڑ جائے، گنتے گنتے زندگی گزر جائے ہماری، درست؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ 6000 سال بھی اگر ہم لے لیں، دنیاوی 6000 سال بہت بڑی مقدار ہے نا۔ 6000 سال اس نے عبادت کی ہے، عجیب جملہ میرے مولا کا۔ اب دیکھیں یہ ہے، اس کو کھولیں، مولا خود کھول رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ تھا کیا، اس کی مشکل تھی کیا، فطور کیا تھا اس کے دماغ میں، جو اس نے جب سب نے سجدہ کیا، بندہ دیکھتا ہے یار سارے کام کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی وہ بھی کر ڈالتا ہے۔ یعنی آپ اپنے اطراف میں دیکھیں کتنے لوگ آپ کو یار سب کر رہے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی کر دوں، سب فارم بھر رہے تھے، میں نے کہا میں بھی بھر دوں، پتہ ہی نہیں کس چیز کا فارم بھرا ہے، وہ کیونکہ سب کر رہے تھے تو ہم نے بھی بھر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ایک مزاج ہے نا کہ جب اتنی بڑی تعداد، اچھا انسانوں کی تعداد ہمارے اطراف میں جو میں مثالیں دے رہا ہوں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب بہت ذرا تیر ماریں گے تو 50-100 آدمی ہوں گے سب، لیکن جس شیطان کے اطراف میں ملائکہ کی تعداد، ملائکہ انسانوں سے کئی زیادہ تعداد ہے اس کی، اتنی بڑی تعداد سب کر رہے ہوں، ایک لوتا اکڑ کے بیٹھ گیا بیچ میں، تو کچھ تو اس کے دماغ میں فطور ہوگا نا، جو اتنے ساروں کی روش کو چھوڑ کر ان کے مقابل میں کھڑا ہو گیا کہ بھائی تم کر رہے ہو کرو، میں تو نہیں کروں گا، اور ان کے مقابل میں کیا، خدا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ اب تھا کیا اس کے دماغ میں، میں پورا تو نہیں پڑھ رہا آپ کی خدمت میں، لیکن آپ وہاں جا کے پڑھیے گا، دیکھیے گا، 192واں خطبہ ہے، تو اس کے یعنی اینڈ پر یہ ظاہری بات ہے خطبات میں، تو اس کی جو مشکل نکالی مولا نے وہ یہ کہا کہ اس کو تکبر نے مار دیا، تکبر۔ اور پھر مولا کا ایک جملہ، مولا کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جس تکبر کی بنا پر پروردگار عالم نے اس شیطان کو جو جنت میں تھا اس جنت سے نکال دیا، اور اگر انسان تکبر کرے تو پروردگار عالم اس متکبر انسان کو جو ابھی جنت میں ہے بھی نہیں اٹھا کے جنت میں لے جائے۔ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے یہ، یعنی خدا کی تو کسی سے رشتہ داری تو نہیں ہے نا کہ شیطان سے دشمنی چل رہی تھی، بس دشمنی تو شیطان بننے کے بعد چلی ہے نا، اس سے پہلے تو وہ تو خدا کی عبادت کر رہا تھا، درست؟ تو دشمن تو تھا ہی نہیں، تو ہم سے کوئی خدا کی دوستی اور رشتہ داری اور شیطان سے کوئی دشمنی چل رہی تھی، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اگر ایک چیز جنت میں ہوتے ہوئے جنت سے نکالے جانے کا سبب بن سکتی ہے تو وہی خرابی ہوتے ہوئے کیسے انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ مولا اس کے قضیے کو کھول رہے ہیں، اور کھولنے کے بعد مولا نے ایک چیز نکال کے سامنے رکھ دی کہ جی اس کی مشکل تھی تکبر، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو تکبر نے اگر اس کو جنت سے نکال دیا تو تم متکبر ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دو اس بات کو کہ تم متکبر ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ تم کہو جی میں تو عاشق اہل بیت ہوں اور میں تو جی زنجیر مارتا ہوں، تو میں جو قمع مارتا ہوں، میں عزاداری کرتا ہوں، میں وہ سب اپنی جگہ پر ہے، میں ان میں سے کسی بھی چیز کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اب جو ہے وہ ہے، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے امیر المومنین کے کلام کو تو پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ جب مولا نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دے۔ اب یہ مفہومی جملہ عرض کر رہا ہوں، اب وہاں پہ آپ ڈھونڈنے کا مولا نے کہا کہ اپنے دل سے خیال کو نکال دے گا، تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دل سے اس خیال کو نکال دے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو جنت سے نکالا ہی اسی بیماری کی وجہ سے گیا تھا۔ اب میں کہوں نہیں میں تو پھر بھی جاؤں گا، تو بس ٹھیک ہے، آپ اب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بہلاتے رہیں اپنے آپ کو۔ تو
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہمارے پاس دو ہیں. اب یا تو ہم بیٹھ کے اس کو پازیٹیو لیں اور سمجھ جائیں کہ ہاں یہ خرابی ہے, بہت بڑی خرابی ہے, اور اس بڑی خرابی کا نتیجہ بھی بہت بڑا ہے کہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں گا. تو دور کروں گا, اپنے اعمال کو سدھاروں گا, اپنے دل سے تکبر کو دور کروں گا, اس خرابی سے پاک ہو جاؤں گا, جنت کا اہل ہو جاؤں گا. دوسری مرتبہ کوڑتا رہوں, بس اب ہے تو کوڑتا رہوں, اس کے اوپر اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کروں, بلکہ اس کو لے کر بس بیٹھا رہوں, اس کے رونے ہی روتا رہوں. تو وہ کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک احد پہ آ جائیں, جنگ احد. اتنی لمبی چھلانگ مار دی میں نے. جنگ احد میں آئے آپ. اگر آپ نے احد سنی ہو میر حسن میر کے علاوہ, اس سے تو شاید سنی ہوگی آپ نے, لیکن اس کے علاوہ اگر سنی ہو واقعات احد کے یا پڑھے ہوں, تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن جب تقریباً مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ احد کی پہاڑیاں. اچھا, احد کی پہاڑیوں کے اپنے فضائل بھی ہیں روایتوں میں, اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے باقاعدہ. ابھی میں نے کہا نا, میں ان ساری باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے, جب پیغمبر پہنچے ہیں اس احد کے میدان میں, مد مقابل کون ہیں؟ مشرکین مکہ, قریش. اس طرف 1000 کا لشکر ہے, اس طرف 3000 کا لشکر ہے. ادھر کے رئیس ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اس کا رئیس ابو سفیان. اب دیکھیں, پیغمبر نے وہاں پر, اگر آپ میں سے جو گیا ہے مدینہ, چاہے حج کے موقع پہ چاہے عمرے کے موقع پہ, انہوں نے زیارت کی ہے حتماً. مطلب پیچھے فرض کریں اگر احد کی پہاڑیاں ہیں تو لیفٹ ہینڈ پر ایک چھوٹا سا, اب تو ٹیلا سا رہ گیا ہے, پہلے پہاڑ ہوا کرتا تھا یقیناً, کیونکہ جبل کا نام جو ہے جبل الرمات, تیر اندازوں والا پہاڑ. تو اب وہ پہاڑ تو نہیں بچا ہوا, لیکن چھوٹی سی پہاڑی ٹیلا ٹائپ کا رہ گیا ہے. وہاں پر اللہ کے رسول نے تقریباً 40 یا 50 افراد کو کیا کہتے ہیں وہاں پر کھڑا کیا, اور ان کو وہاں پر ایک ذمہ داری دی, اور وہ ذمہ داری ان کو یہ دی کہ عبداللہ ابن جبیر ان کا سربراہ تھا, اس کی سربراہی میں 50 کے قریب لوگوں کو کھڑا کیا کہ کچھ ہو جائے, تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اچھا, ابتدائی حملے میں مسلمانوں کو غلبہ ملا اور یہ لوگ بھاگے مشرکین مکہ, اور مسلمان جیت گئے ابتدائی حملے میں. اچھا, جب جیت گئے تو جنگ میں کیا ہوتا تھا جی, مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا. تو یہ جو پہاڑی پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور ہم تو یہیں کھڑے رہ گئے, تو عبداللہ ابن جبیر یہ ظاہراً جلیل القدر شخصیت تھی, انہوں نے بڑا روکا, بڑا منع کیا کہ رسول خدا کا امر ہے کہ نہیں چھوڑنا ہے. لیکن وہی والی بات ہے, آپ کو پتہ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے لشکروں میں ہوتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں سے فرار کر کے مال غنیمت کے چکر میں پہنچ گئی. خالد بن ولید اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو فرار کر رہا تھا, جب اس نے دیکھا یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے حملہ آسان تھا, کیونکہ اوپر تھے نا, پہاڑی تھا اور مسلمان نیچے تھے, تو حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ جاتے جاتے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ گھاٹی جو ہے وہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے, پلٹ کر آئے, یہاں سے واپس حملہ کیا. اسی حملے کے اندر رسول خدا پھر زخمی بھی ہوئے, اور وہ سارے واقعات جن کو آپ نے شاید سنا ہوگا, نہیں سنا تو جا کے احد کی تاریخ پڑھیے گا, انٹرسٹنگ بھی ہے اور سیکھنے والی بھی ہے. انٹرسٹنگ بھی ہے اور سیکھنے والی بھی ہے. تو سب سے پہلا اگر آپ غور کریں اس میں, تو سب سے پہلی چیز تو انسان یہ نکال سکتا ہے نا کہ دیکھو, جب بھی آپ اہل بیت کی یا رسول خدا کی نافرمانی کرو گے تو اس نافرمانی کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. اب گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے, بروں کے ساتھ اچھے بھی پستے ہیں. اور یہ امر بالمعروف کی روایتوں میں بھی اور واقعات میں بھی یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات پروردگار عالم نے ایسے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب کیا کہ جہاں پر مومن متقی پرہیزگار لوگ بھی رہا کرتے تھے, مگر کیونکہ خاموش رہتے تھے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے، تو اس گیہوں کے ساتھ اس گھن کو بھی پسنا پڑا۔ تو یہ نظام الہی ہے، سیلاب آتے ہیں، اچھوں کے ساتھ برے بھی، بروں کے ساتھ اچھے بھی جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بروں کے ساتھ اچھے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ نظام الہی ہے، اب اس کو آپ عدل کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں ابھی ان بحثوں میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں، ادھر ادھر زیادہ نہ جاؤں۔ تو یہ بہت، جس کو کہنا، دیکھیں یہ تو بہت سامنے کی چیز تھی نا۔ اگر اسی چیز کو وہ افراد کے جو رسول اور اصحاب یعنی اہل بیت رسول کے اطراف میں تھے، یہ صرف اسی ایک چیز کو دیکھ لیتے، اس سے عبرت حاصل کر لیتے، اس کو سمجھ جاتے، تو شاید بہت سارے واقعات جو بعد میں پیش آئے ہیں وہ پیش نہیں آتے۔ کیونکہ اگر یہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھتی کہ رسول کی مخالفت کا مطلب کیا ہے، رسول کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہے، رسول کی مخالفت کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا سکتی ہے، تو اگر یہ سمجھ گئے ہوتے وہاں پر ہی، تو آپ کے خیال میں بعد کے جو بہت سارے واقعات ہیں وہ پیش آتے نہیں آتے۔ اس لیے کہ پھر رسول کی مخالفت نہ کرتے، اس کے برے عواقب کو، اس کے برے نتائج کو وہ دیکھ چکے تھے، یا اگر نہیں دیکھا تھا تو سن چکے تھے۔ تاریخ ہے نا بالآخر، جو اس زمانے میں نہیں تھے یا اس جنگ میں نہیں تھے، لیکن سنا تو ہوگا نا، انہوں نے بھی تاریخ کو سنا تو ہوگا، اس قصے کو سنا تو ہوگا۔ اسی طریقے سے اور دوسری جنگوں کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تاریخ، امیر المومنین کا شکوہ، اب یہ ساری باتیں میں کہا نا کہ بہت ایگزیکٹ جملے نہیں، مفہومی جو مولا کی کلمات سے استفادہ ہوتے ہیں اس کی بات عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ یعنی مولا کا درد دل ہے کہ میرے ماننے والے کیسے ہیں، ان کو جنگ کے لیے بولو، ابھی کہتے ہیں جی ابھی گرمیاں ہیں، سردیوں میں چلیں گے، سردیاں آتی ہیں بولو تو کہتے ہیں ابھی سردیاں، گرمیوں میں چلیں گے۔ یہ ہیں میرے ماننے والے۔ اور اس کے مقابل میں دوسری طرف حاکم شام، اس کے ماننے والے کیا ہے؟ اس کے ماننے والے اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی اگر وہ ختم کر دے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس طرف کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ اگر بدھ کو جمعہ پڑھا دیا جائے تو وہ بدھ کو جمعہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے تاریخ آپ کی۔ اب اس سے کیا سیکھنا، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس تاریخ کو آپ لیں، امیر المومنین کے شکووں کو لیں، آپ کو بہت کچھ اس میں سے نکلے گا کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اہل بیت کی نسبت، آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے امیر المومنین کی نسبت۔ یہ اگر انسان دیکھے، غور کرے، سیکھے، سمجھے تو کیا ہوگا؟ یعنی میں نے کہا نا کہ روایتوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ یہ جو ماضی ہے اس کے ذریعے آپ اپنے مستقبل کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو برا بھی کر سکتے ہیں۔ سیکھیں گے تو اچھا بن جائے گا، نہیں سیکھیں گے، واعظ نہیں لیں گے، نصیحت نہیں اٹھائیں گے، باتیں نہیں سمجھیں گے تو برا بن جائے گا، وہ دیمک والا حال ہو جائے گا۔ پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ماضی کی، اب میں نے کہا نا کہ آپ واقعات لیتے رہیں، آپ صحیفہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو کلمات ہیں بعض اوقات، یا جو دربار میں خطبہ دیا بی بی نے، اس میں جو کلمات مہاجرین کے بارے میں، انصار کے بارے میں، اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ بی بی کیا درد دل کر رہی ہیں، کس سے کر رہی ہیں، انصار کے بارے میں کیسے جملے استعمال کیے بی بی نے وہاں پر۔ اور آگے جائیں، کربلا کا واقعہ، کربلا کا واقعہ تو ایک بہت بڑی درسگاہ ہے ظاہری اعتبار سے، یعنی اس میں تو سیکھنے کا بہت کچھ۔ دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب چیزیں آتی ہیں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بعض چیزوں میں بعض باتیں بیان ہوتی ہیں، مثلا فرض کریں یہی کربلا،
کربلا کا مقصد، بہت بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں کربلا کا مقصد کے اوپر. تو اتنی بات تو طے شدہ امر ہے نا. دیکھیں ایک عام عقل مند انسان، میں اور آپ ٹائپ کے، جن کی عقلیں کوئی افلاطونی عقلیں نہیں ہیں، اگر آپ میں سے کسی کی ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بالآخر نارمل انسان اگر کوئی ہے، نارمل عقل رکھنے والا، تو کوئی بھی کام اگر کرے گا، کوئی بھی کام، چاہے اچھا چاہے برا، تو اس کے لیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. میں اگر کسی کو مار رہا ہوں، کسی کو لوٹ رہا ہوں، مثلا یہ سڑک پہ جو آپ دیکھتے ہیں سنیچنگز ہوتی ہیں، آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی، ٹائم پاس کرنے صرف؟ قطعاً ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. جا کے پوچھیں. وہ بھی ایک کلپ چل رہا ہے شاید کسی چھوٹے سے 12 سال کے بچے کا، سندھی بچہ ہے، وہ آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کو مار رہے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں. وہ کیوں چوری کر رہا تھا؟ اس لیے کہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس چوری کے پیچھے اس کے گھر والوں کی بھوک تھی نا، تو کوئی وجہ تھی اس کے پاس چوری کرنے کے لیے. چوری کوئی اچھا کام ہے؟ نہیں، برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، درست. لیکن وہ اگر کر رہا ہے نا تو اس کے پاس اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں آپ کہیں جی یہ کون سی ایکسکیوز تھی، آپ اس کی ایکسکیوز کو نہ مانیں، آپ کہیں جی وہ ہوتی لیم ایکسکیوز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کچھ نہ کچھ وجہ اس کے دل و دماغ میں اس کام کو کرنے کے لیے حتماً ہوگی، اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے، پاگل نہیں ہے تو. تو یہ معقول ہے کہ ایک عام عقل رکھنے والا انسان تو کوئی کام بغیر وجہ کے نہ کرے، بغیر مقصد کے اور بغیر حکمت کے نہ انجام دے. لیکن امام حسین جیسا شخص کہ جس کو ہم اپنے عقیدے کے حساب سے منصوب من اللہ، حق امام مفترض الطاعہ مانتے ہیں، جن کی اطاعت ہم پر واجب، کیا یہ ہمارے لیے معقول ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی امام حسین نے اتنی بڑی جو ایک انقلابی جو پیش رفت کی ہے، یا جو بھی بالآخر کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، وہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ہدف، بغیر کسی حکمت کے ہو؟ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ قطعاً نہیں کہتے ہیں. نہ کہتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں. کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ ہم ان کو متصل بے وحی سمجھتے ہیں. تو جو حضرات متصل بے وحی ہوں، خدا سے متصل ہوں، جب خدا جو ہے حکیم ہے تو قطعاً اس کے نمائندے بھی حکیم ہوں گے اور حکمت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیں گے. اب یہ اتنا بڑا جو کام ہوا، یہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک کے ایک بریکٹ کھولنا چاہ رہا ہوں. اس سے تھوڑا سا پیچھے چل جائیں. امام حسن مجتبیٰ کی صلح، اب تاریخیں اٹھا کے دیکھیں. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا یہ میرا خیال ہے یہ ذاکری کا کوئی سیشن ہے، تو آپ سب ذاکرات ہیں یا ہونا چاہتی ہیں؟ اگر ہونا چاہتی ہیں تو میں ایک آپ کو مشورہ دوں گا. اب مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کتنے لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، کافیوں نے میرے حساب سے شاید دیا بھی ہو، لیکن میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اور وہ یہ کہ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. پڑھنے کی عادت ہے. اگر میں ایک بات بولوں، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن بالآخر دیکھیں تھوڑے سے یہ جو بال سفید کیے ہیں یہ نظرے سے تو نہیں ہوئے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، درست. تو یہ تھوڑے سے جو بال سفید ہوئے ہیں، تھوڑے سے نہیں، خیر کافی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ کہ بالآخر کچھ تو آپ تو جان تو ساری میری بچیوں کی عمر کی زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں، صحیح نا. تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ اگر پڑھنے کا شوق نہیں نا تو پیچھے ہٹ جائیں، پھر نہ آگے بڑھیں. اب آپ کہیں گے کہ یار ہماری حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، تو واقعاً کر رہا ہوں، اس لیے کہ پڑھے بغیر پڑھنا عقل مندی نہیں ہے، حماقت ہے. آپ کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے اور آپ جا کے ممبر پہ بیٹھ جائیں. ممبر جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ جہل پھیلانے کی جگہ تو نہیں ہے نا، علم پھیلانے کی جگہ. علم پھیلانے کے لیے علم ہونا چاہیے، علم ہونے کے لیے مطالعہ چاہیے. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کی مجلس سن کے ٹوٹے نکال لیے، اس کو سن لیے، یہ نہ کریں یہ کام. یہ کوئی ایک تو یہ کہ وہی والی بات ہے کون کتنے علمی باتیں کر رہے ہیں. ایک تو ابھی آپ لوگوں کا وہ قد تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ لوگوں کا، تو آپ لوگ تو نہیں سمجھتے نا وہ کیا بول رہے ہیں، کہاں کلابیں مار رہے ہیں، کیا خرابیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کام تو قطعاً نہ کریں، خاص طور پہ خواتین کی مجلس میں تو یہ بالکل ہی کام نہ کریں.
مردوں کی مجلس میں بھی یہ کام نہ کریں کہ اس کی ٹوٹے اٹھا لیے، اس کے ٹوٹے اٹھا لیے، اس کا پڑھ لیا، اس کا پڑھ لیا۔ میں نے کہا اگر یہی کام کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ذاکرہ بننے سے استعفیٰ دے دیں اور آگے نہ بڑھیں۔ اگر واقعی بڑھنا چاہتی ہیں اور کچھ بننا چاہتی ہیں اور کچھ کرنا چاہتی ہیں تو پڑھائی کریں، عادت ڈالیں، نئی عادت ڈالیں۔ کون سی عادت ہے جو نہیں ڈل سکتی؟ ڈالنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، پہلے ہی دن اتنی موٹی کتاب لے کے بیٹھ جائیں گی تو 2 گھنٹے میں تھک کے چھوڑ دیں گے آپ۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتابچے اٹھائیں، آپ کتابچوں سے کام کرنا شروع کریں۔ بعض کتابچے ہمارے پاس اتنے اچھے ہیں کہ خود یہاں کے چھپے ہوئے بعض کتابچے بڑے مفید علمی کتابچے ہیں۔ بعض کی یہ پوسٹوں کے PDF بناتے ہیں، بہت علمی مفید چیزیں ہیں۔ گوہر حکمت نام کا ایک کوئز وغیرہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی ایک کتابچہ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی موضوع پہ، وہ اچھی یعنی سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اور کام کرنے والے علمی لوگ ہیں پیچھے، پشتوانہ ان کا علمی ہے۔ اگرچہ میں نارملی یہ بھی نہیں ریکمینڈ کرتا، لیکن عادت ڈالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو پڑھائی کی عادت نہیں ہے وہ اتنی موٹی کتاب لے کے نہ بیٹھیں، اتنا پتلا سا کتابچہ لے کے بیٹھیں جو آپ 15 منٹ میں شاید پڑھ کے فارغ کر دیں۔ اگر پڑھنے کی سپیڈ اچھی ہے، اور اچھی نہیں تو شاید گھنٹے میں فارغ کر دیں گی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی کتابچوں سے کام شروع کریں جن کو عادت نہیں ہے۔ ہاں، جو پہلے ہی شوق رکھتی ہیں پڑھنے کا، مزاج رکھتی ہیں پڑھنے کا، تو وہ پڑھیں کتابیں۔ لیکن کتابیں بھی پروفیسر XYZ نے لکھ دی، وہ یہ کتاب میں چھوڑ دیں۔ جن پروفیسر ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے، ایک دفعہ مجھے کوئی پتہ نہیں دبئی کی بات ہے، مسقط کی بات ہے، کہاں کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا جی ہم ریٹائر ہو گئے ہیں، پروفیسر تھے، اب تفسیر کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہمارا حال ہے بھیا، قرآن اتنا غریب ہو چکا ہے بیچارہ کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ اٹھا کے قرآن کی تفسیر شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ بعض میں نے چینلز پہ بھی دیکھا کہ وہ بڈھی آنٹیاں، اماں جی، وہ قرآن لے کے بیٹھی ہوئی اور تفسیر فرما رہی ہیں۔ ارے بھائی قرآن ہے، لو کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے ہم تو تم پہاڑوں کو دیکھتے کہ وہ خشیت خدا سے، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، ہماری امائیں جو ہیں وہ اٹھا کر لیتی ہیں مزے سے، جس کا تحمل پر پہاڑوں میں نہ ہو۔ سوچے تو صحیح انسان کہ یار آپ تفسیر قرآن کر رہے ہو، کوئی مذاق ہے مگر۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کتابیں پڑھیں، اچھے آتھرز کی، اچھے علماء کی، بزرگان کی۔ اس میں سے اگر آپ کہیں جی شیخ صدوق نے یہ نقل کیا تو ایک دلیل بنتا ہے، آپ کہیں جی علامہ مجلسی نے نقل کیا، ایک دلیل بنتی ہے، بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں پروفیسر XYZ نے، تو کسی کو پروفیسر XYZ کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کون، تو کیا وزن پڑے گا آپ کی بات میں؟ تو معذرت کے بیچ میں بریکٹ میں بریکٹ آ گئی۔ تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ پڑھائی کی عادت ڈالیں، پڑھے بغیر قسم کھا لیں کہ جب تک آپ نے پڑھنا نہیں، اس پڑھے بغیر آپ نے ممبر پہ نہیں چڑھنا۔ ایک شرعی قسم کھا لیں کہ اگر جس دن بھی بغیر پڑھے میں نے مجلس پڑھی، ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گی، تو ویسے آپ رک پائیں یا نہ رک پائیں، بکرا ضرور آپ کو روک لے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بکرا آپ کے پیر تھام لے گا کہ آج تم نے نہیں پڑھا تو آج ممبر پہ تم نے نہیں جانا۔ درست؟ لہذا پڑھائی کر کے ہمیشہ ممبر پہ بیٹھیں، علم سیکھیں، علم سکھائیں، اچھی بات ہے۔ علم سیکھنا اور سکھانا تو انبیاء کا کام ہے نا، بالآخر سکھانا۔ رسول خدا کی جو فلسفہ بیان کیا ہے بعثت کا سورہ جمعہ میں ابتدائی آیت میں، وہ بھی یہی ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب خدا کی اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو معلم انسانیت ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ان کی روش کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم علم سیکھیں اور اس کے بعد پھر سکھانے کے مرحلے پہ آئیں، بغیر سیکھے آگے نہ بڑھیں۔ خوب، کیا بات کر رہا تھا میں؟
ہیں خطبہ قاصی نہیں، میں نے ایک بریکٹ میں بریکٹ کھولی تھی میں نے کچھ یار. ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پہ. ہاں کربلا میں آپ بہت پیچھے ہیں ابھی. ویسے کربلا کی بات کر رہا تھا. جی ہاں، اس میں نے کہا تھا کہ پیچھے تھوڑا سا آئیں تو امام حسن مجتبیٰ صلح امام حسن. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، واقعات امام حسن کے صلح کے دیکھیں. اچھے خاصے وہ افراد کے جو امام کے قریبی ساتھیوں میں تھے امام کے مخالف ہو رہے ہیں، اور آ کے امام کو جس کو کہ اب یہ میرے جملے کٹہرے میں کھڑا کریں کہ آپ نے کیا کیوں کام، آپ نے کس کے ساتھ سلوک کیا، آپ کو نہیں پتا وہ کیسا انسان ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ نے وہاں پر پہلے تو ایک تمہید باندھی کہ تم نے رسول خدا کی یہ حدیث سنی ہے کہ حاذان ابنان امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بچے جو ہیں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ بیٹھ جائیں. کہا سنیے. کہا پس اگر میں امام ہوں تو تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر امام مجھے مانتے ہو تو تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام نے اس کو اپنی صلح کو رسول خدا کی صلح کے ساتھ ایک تشبیہ دی ہے. پھر اس کی وجہ بیان کی ہے اور فلسفہ بیان ہے کہ کیوں میں نے یہ کام کیا ہے، اگر نہ کرتا تو کیا نقصان ہوتا. اور پھر یہ بات بھی مولا نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اعتراض کرتا ہے. اور وہاں پر پھر مولا نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے کو نقل کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ حضرت موسیٰ کو خضر کے اعمال کی حکمتیں نہیں معلوم تھیں، لہذا جہاں کوئی حرکت کی حضرت خضر نے وہاں ٹک کر کے بیچ میں بول پڑے. جہاں انہوں نے پھر دوسرا کام کیا پھر بول پڑے، پھر تیسری حرکت کی پھر بول پڑے. حضرت خضر نے کہا بس ھذا فراقی، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے. یہ اس کی وجہ تھی، تم اپنے راستے میں اپنے راستے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مقصد ہوتا ہے، یہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ مقصد ہوتا ہے. امام حسن نے اگر صلح کی ہے تو اس کے پیچھے مقصد تھا. امام حسن کا بیان کیا امام حسن مجتبیٰ نے. امام حسین کا اگر قیام کیا ہے امام حسین نے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مقصد نہ ہو. لیکن اگر یہ مقصد جیسا امام حسن نے بتایا نا کہ میرا مقصد یہ تھا، اگر نہ بتاتے تو کیا ہوتا؟ نہیں سامنے آتا، اعتراضات ہوتے رہتے، چوں چاں چلتی رہتی. درست. لیکن بتایا امام نے. اب اگر امام حسین نے اپنے قیام کا کوئی مقصد بتا دیا تو ٹھیک ہے، ہم ہیں اور امام کا کلام ہے سر آنکھوں پر. لیکن اگر نہیں بتایا تو نہیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تھا نہیں، ایک حتمن تھا. اچھا اب تھا لیکن نہیں بتایا تو اصولی طور پہ مجھے اور آپ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ امام کا مقصد یہ تھا یا امام کا مقصد یہ تھا. یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اٹھائیں اور امام کے کھاتے میں ڈال دیں کہ امام نے اگر قیام کیا تو امام کا مقصد یہ تھا. ہاں آپ میکسیمم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ امام اس وجہ سے نکلے، لگتا ہے امکان. آقا خمینی کا ایک جملہ ہمارے استاد نقل کیا کرتے تھے تفسیر میں. وہ کہا کرتے کہ تفسیر میں ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی آپ، کیونکہ تفسیر کا مطلب کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت میں خدا نے کیا کہا ہے، خدا کا مقصد کیا ہے، اور آپ اس مطلب کی نسبت کس کی طرف دینا چاہتے ہیں؟ خدا کی طرف. لہذا آقا خمینی کہا کرتے تھے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی حجت نہ ہو، یقینی حجت، تو آپ نے اگر بیان کرنا بھی ہے تو صرف ایک امکانی شکل میں بیان کرو کہ ممکن ہے کہ خدا کی مراد یہ ہو. اس میں آپ کی آخرت بھی بچ جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں جو مطلب ہے وہ بھی آپ نے منتقل کر دیا کہ ممکن ہے یہ ہو. یہی چیز میں اہل بیت کی نسبت کہوں گا آپ کے لیے، کیونکہ قرآن کا طرف مقابل اہل بیت ہے نا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، جو تو اہل بیت قرآن کا لنگا ہیں، قرآن کا دوسرا حصہ ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں. لہٰذا اگر قرآن کے اندر ہماری روش یہی ہے تو اہل بیت میں بھی ہماری روش یہ ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے خود کچھ بیان نہیں کیا تو ہم میکسیمم کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں ممکن ہے شاید امام کی وجہ یہ ہو. امام حسین نے بتایا تو تھا کہ نانا کی امت کس طرح، میں عرض کرتا ہوں ممکن ہے امام کی وجہ یہ ہو.
ٹھیک ہے. اب انہوں نے فرمایا, وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے, میں اس لیے اس کو کنکلوڈ کر دوں. انہوں نے کہا کہ جی امام حسین نے تو فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بالکل ایک وصیت نامہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت لکھی, اور اس میں یہ جملے جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا, امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی فساد برپا کرنے اور مثلاً ہوا و ہوس کے وغیرہ کے تحت نہیں نکل رہا ہوں, بلکہ لطلب الاصلاح فی امت جدی ان اعمر بالمعروف و انہا عن المنکر, میں اس کام کے لیے نکل رہا ہوں, اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے. یہ ایک نقل میں ملتا ہے, لیکن اس کے اندر کیل و قال ہیں, اس کے اندر کیل و قال ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو روایت ہے ہمارے پاس, یہ روایت کوئی کربلا کے واقعے کی 300-400 سال بعد سامنے آ رہی ہے. تو 300-400 سال تک ٹھیک آئی ہے, مسئلہ ہے نا یہ, یعنی یہ 300-400 سال بعد وجود میں آئی ہے یہ بات کہ امام حسین نے نکلتے وقت یہ بات کہی. تو وہ 300-400 سال تک کہاں چلی گئی؟ اس وقت کے علماء نے کیوں نقل نہیں کیا؟ تو اس طرح کے کچھ کیل و قال اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے قطعی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, میں نے کہا نا حجت نہ ہو تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ممکن ہے اگر یہ امام نے فرمایا ہے تو امام نے یہ بتایا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے. یا ایک زیارت اربعین انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے, اس میں ایک جملہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا. اس مفہوم کا ایک جملہ ہے, اب مجھے ایگزیکٹ جملہ یاد نہیں لیکن اس مفہوم کا ایک جملہ ہے. نکل گیا ہمارے پاس, اگر آ گیا تو آ گیا. تو اب ہمیں ان چیزوں کو پھر محور بنانا چاہیے نا کہ بھائی امام نے قیام فرمایا اس مقصد کے تحت, یہ تھا امام کا مقصد. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام کا مقصد یہ تھا جو آیا ہے, ہم اس کو تو بیچ میں لاتے ہی نہیں ہیں. ہم وہ چیزیں جو ہمارے اپنے ذہن کی اختراعات ہوتی ہیں, ہمارے اپنے ذہن سے ہم سوچ کے نکالتے ہیں, اس کو مقصد بنا دیتے ہیں امام حسین کا. یہ آسان کام نہیں ہے امام کی طرف نسبت دینا ایک ایسی چیز کی جس کا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ امام نے کہا ہے نہیں کہا ہے, آپ کے روزے کو بھی باطل کر دیتا ہے بعض اوقات. یہ گناہان کبیرہ کا حصہ ہے. لہٰذا ہمیں میں آپ بچیوں سے خاص طور پر جو بھی ذاکرہ بننا چاہتی ہیں, جس کو کہیں میرا بہت اسٹرانگلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ کلمات معصومین سے باہر نہیں جانا. آپ کو اپنی کہانیاں نہ سنائیں کہ میرا دل, میرا خیال, میری سمجھ, میرا یہ, اپنے آپ کو چھوڑ دیں. آپ یہ کہیں کہ امام صادق نے کیا فرمایا ہے, امام باقر نے کیا فرمایا ہے. اگر کوئی چیز لے کر آئے ہیں, کہیں وجہ بیان کی ہے, ہاں وہ وجہ امام کے زبان سے نکلی ہوئی وجہ ہے, ٹھیک ہے ہم اس وجہ کو لیں گے اور پھر اس سے کچھ سیکھیں گے. کربلا کے خطبات میں جو مختلف موقع پہ امام نے دیے, ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے, اور پھر وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں, اور ایک جملہ امام کا یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے تم میری بات کی اجابت نہیں کر رہے. ایک چیز نکل آئی نا. اب یہ ہمارے لیے ہیلی پیڈ بھی بن سکتا ہے, اور یہی ہمارے لیے دیمک بھی بن سکتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ چیز اگر ایک امام کی موجودگی میں امام کا ساتھ نہ دینے کا سبب بن سکتی ہے, تو امام کی غیبت میں تو یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی چیز. ہمیں تو ایک غائب امام کے لیے تیاری کرنی ہے. حاضر امام کے لیے اگر یہ رکاوٹ ہے تو غائب امام کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں بہت سی جگہ پہ میں ایسے پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس زمانے میں خدا صحت اور سلامتی دے مولانا صادق حسن صاحب کو, انہوں نے جس زمانے میں بینک کی نوکری کے حرام ہونے اور یہ ساری باتیں کی, کتنے لوگوں نے نوکریاں چھوڑیں. دیکھیں یہ ہے ہیلی پیڈ بننا. سمجھا, سیکھا, اور جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے مال میں حرام آ رہا ہے تو چھوڑ دیا اس کو, اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہے. میں پرسنلی ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جو اسی چکر میں اس نے دنیا جہان کی خاک چھانی ہے.
کہ کہیں کوئی ایسی نوکری، اس کی کوئی فیلڈ ایسی تھی، کوئی ایسی نوکری مل جائے جس میں یہ مشکل نہ ہو، سودی مشکل نہیں مل پائی اس کو. ایٹ دا اینڈ اس نے ساری نوکریاں چھوڑی، وہ پڑھنے پڑھانے ایران چلا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان کہاں سے چلتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، مگر کب؟ جب عبرت لے، جب سیکھے، جب نصیحت حاصل کرے. لیکن جو نہیں کرنے والے ہیں وہ اس زمانے سے لے کر آج تک بھی اگر ان کی 60 سال کے نہیں ہوئے تو وہ ابھی بھی بینکوں میں ہی اٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نہیں سیکھا. ہاں بعض اوقات اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں کہ یار یہ مشکل میں پھنسے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے، یہ کوسنا فائدہ نہیں ہے، اس کوسنے کے کوئی اثرات نہیں ہیں. یہ دیمک ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا بنا رہی ہے، آپ کی ہمتوں کو پست کر رہی ہے، آپ کے حوصلوں کو چاٹ رہی ہے. نتیجتاً وہ ہمت ہی نہیں کر پاتے ہیں اور وہیں سے ریٹائرڈ ہو کے پھر اپنی زندگیاں آگے بڑھاتے ہیں جو بچ جاتی ہے تھوڑی بہت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے واقعات، آئمہ کے واقعات کو اٹھا کے دیکھیں، آئمہ کی حالات میں، اور دوسری پیغمبر کے واقعات، پچھلے انبیاء کے واقعات. میں نے عرض کیا نا حضرت موسیٰ کے قصے. ایک اور میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، وقت تو نہیں بچا لیکن چلیں یہ بھی ایک خطبہ ہے 182 نہج البلاغہ کا. مولا کہتے ہیں ان لکم فی القرون السالفۃ لعبرۃ، پچھلے زمانوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. پھر کچھ جملے چھوڑ کے مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں نہیں، جملے نہیں چھوڑے. لعبرۃ این العمالقہ و ابناہ و این الفراعنہ و ابناہ و این اصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و اطفؤوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین. یہ ایک ٹکڑا ہے 182 میں خطبے کا. دیکھیں مولا کیا کہہ رہے ہیں، سیکھنے کے راستے دکھا رہے ہیں آپ کو. کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی حالات سے سیکھو، عبرت حاصل کرو. این العمالقۃ و ابناہ، عمالقہ شام و حجاز کے رہنے والے افراد تھے جو، اچھا ان کی پوری داستانیں ہیں. میں اب داستانیں تو نہیں سنا سکتا آپ کو اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں بچا، لیکن ان کی داستانیں اپنی کہ عمالقہ کیا ہیں، کون تھے، کہاں کہاں رہے، حجاز میں، مصر میں، پھر مصر سے واپس نکالے گئے، واپس حجاز میں آ گئے. یہ بالآخر ایک قوم تھی جو بڑے مضبوط اور تنومند قسم کے جو افراد ہوتے تھے، اور اس قسم کے افراد تھے. ان کا تذکرہ. اچھا وہ اور ان کی اولادیں کہاں گئیں؟ فراعنہ جو مصر کے بادشاہ حکمران ہوا کرتے تھے، اچھا انہوں نے بھی حکمرانی کی ہے، اسی لیے شاید ان کا ٹائٹل ہے یہ کیا کہتے ہیں، عمالقہ. پھر کہتے ہیں کہ فراعنہ مصر اور ان کے اولادیں وغیرہ کہاں چلی گئیں. این اصحاب المدائن الرس، اصحاب رس یہ خود ایک قصہ ہے اصحاب رس کا. حضرت صالح کے زمانے کے لوگ تھے. حضرت صالح کے زمانے میں جب کمال دیکھیں پروردگار، یعنی یہ چیزیں میں نے کہا نا کہ آپ پڑھیں واقعات تو آپ کو بہت کچھ اس میں سے نکلے گا کہ آپ کو اندازہ ہو قدرت الہی، خدا کی قدرت کتنی ہے. آپ کو کسی کو عذاب کرنا ہو تو آپ سوچتے ہیں نا، پلان کرتے ہیں کہ یار کیا چیز، کس مصیبت میں اس کو ڈالیں تو یہ عذاب بنے گی اس کے لیے. لیکن پروردگار عالم کو دیکھیں آپ، چنگاڑ، چیخ، اسی کو یہ قوم سمود تھی، قوم سمود کے لیے عذاب بنا دیا. خدا کا واقعاً کرشمے عجیب ہیں پروردگار عالم کے. یعنی آپ سوچ سکتی ہیں کہ چیخ جو ہے وہ عذاب بن جائے. چیخیں ہمارے اطراف میں آپ ہر وقت سناتے ہیں، چیخ پکار، چیخ کسی کے لیے، لیکن چیخ جب اتنی شدید ہو جائے کہ اسی چیخ سے لوگ مر جائیں تو خود ہی عذاب بن گئی. تو پروردگار عالم کے لیے کسی کو عذاب دینا کوئی اس کے لیے ناٹ اے بگ ڈیل بقول آپ لوگوں کے، کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کس چیز کے ذریعے پہلے بیٹھے سوچے خدا ان کو کم بختوں کو کس چیز میں مبتلا کروں تو ان کا عذاب بنے گا. اس نے چیخ کو ان کے لیے عذاب بنا دیا. کبھی بجلی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے، کبھی پتھر برسا دیتا ہے ان کے لیے عذاب ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز. درست. تو اسی طریقے سے یہ اصحاب رس، یعنی جب حضرت صالح کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے تو کہا جاتا ہے 4000 آدمی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے.
وہ حضرت صالح کے ساتھ حضر موت منتقل ہو گئے۔ حضر موت یمن کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں پر اس کو حضر موت کے 2-3 وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ کہ حضرت صالح پہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اسی کنویں پہ ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ اچھا، رس ایک معنی کے حساب سے رس کا اصحاب الرس کہلاتے ہیں۔ اصحاب رس، رس یعنی یہ پاپے رس والا رس نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ رس کا مطلب سمجھے کچا کنواں۔ ایک مرتبہ کنویں کی منڈیر بنا دی جاتی ہے، پورا اس کو باقاعدہ ایک شکل دے کر کنواں بناتے ہیں آپ۔ ایک مرتبہ نہیں، کچا ہوتا ہے، کوئی منڈیر نہیں بنی ہوئی، بس ایک کنواں ہے جس کے اندر سے آپ پانی نکالتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو رس کہتے ہیں کچے کنویں کو۔ اصحاب رس یہ اسی کنویں کے اطراف میں رہا کرتے تھے، اسی پہ ان کا دار و مدار تھا۔ وہیں پہ حضرت صالح کو موت آئی تھی۔ حضر موت یعنی موت حاضر ہوئی اس جگہ پر حضرت صالح پر، اس لیے اس علاقے کا نام حضر موت پڑ گیا۔ ایک وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے۔ تو یہ 4000 آدمی یہاں تھے کہ جو وہاں پر تھے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہاں یہ اصحاب رس کہاں ہیں؟ اب یعنی کہاں سے مراد کیا ہے کہ آپ جائیں، جا کے ان کے حالات پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ کیا کیا ہے، کن غلطیوں کی بنا پر ان کو کیا کیا عذاب بھگتنے پڑے۔ اصحاب رس کے بارے میں خود کہا الذین قتلوا النبیین واطفؤوا السنن المرسلین، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اور اچھا، بعد میں انہی اصحاب کے اندر وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ، جس طرح قوم بڑھتی ہے، لوگ بڑھتے ہیں، بت پرستی شروع ہو گئی، حضرت صالح کا انتقال ہو گیا، بت پرستی شروع ہو گئی، پروردگار عالم نے ایک نبی بھیجا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس لیے آیا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور انبیاء کی سنتوں کو بجھا کر جبارین کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب جب آپ ان کے حالات و واقعات پڑھیں، کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ پھر آپ اس کو لے کر آئیں اپنے حالات اور واقعات پر کہ ہمیں اب، مولا کا ایک عجیب جملہ اور بھی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس جملے کا، کہ آئندہ جو ہے اس کو گزشتہ سے نکالو، اس لیے کہ دنیا کے اجزاء جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، زمانے کے اجزاء ایک ہی جیسے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حضرت صالح کا زمانہ تھا اور آج تو پیغمبر کو بھی گزرے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، نہیں۔ دنیا جو ہے، پوری دنیا، اس کے اجزاء ایک جیسے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو مشکلات تھیں، جو ان کی مصیبتیں تھیں، جو ان کی خرابیاں تھیں، وہی اگر ریپیٹ ہوں گی آج کے زمانے میں بھی، تو وہی مشکلات جو ادھر آئی ہیں وہی مشکلات یہاں پہ بھی آئیں گی۔ حضرت موسیٰ کے قصے اٹھا کے دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم کے قصے اٹھا کے دیکھیں۔ اچھا، یہ جو عمالقہ ہیں، ان کا حضرت موسیٰ سے بھی کے زمانے سے بھی کچھ تعلق بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم یعنی کہا گیا کہ یہ لوگ اس وقت آباد تھے اس سرزمین پر کہ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے گئے، تو بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس وقت یا اس سے پہلے یہ لوگ وہیں پر آباد تھے۔ حتیٰ بعض زمانوں میں ان کے پاس، عمالقہ کے پاس، کعبے کی تولیت بھی ان کے اختیار میں رہی ہے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو شادی ہوئی تھی انہی کے قبیلے کی کسی خاتون سے ہوئی تھی۔ اب یہ کون سی شادی تھی ان کی، ظاہری بات ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلی شادی تھی یا اس کے علاوہ کوئی اور شادیاں تھیں، لیکن بالآخر یہ لکھا ہے بعض تاریخ نویسوں نے کہ انہی کے قبیلے کی خاتون سے حضرت اسماعیل کی بھی شادی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس زمانے کے ہو گئے، حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت موسیٰ۔ ان کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کو ان کا دشمن مانا جاتا تھا کہ بنی اسرائیل عمالقہ کے دشمن تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ اگر ادھر کے ان کو حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا بعض اوقات یہ کاپی پیسٹ والی صورتحال ہے، اس لیے کہ اجزاء دنیا کے بقول امیر المومنین کے ایک جیسے ہیں، لہذا وہاں سے نکالو اور یہاں استعمال کرو، اور یہاں استعمال کرو گے تو آگے بڑھو گے۔ وہ غلطیاں انسان ریپیٹ نہیں کرتا جو پچھلوں نے کی ہیں۔ دیکھیں، عبرت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جو غلطیاں پچھلوں نے کی ہیں اور ان غلطیوں کے نقصان اٹھائے ہیں، وہ غلطیاں ہم ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ اگر اس غلطی پہ نقصان ہے تو ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے بھی ہوگا، لہذا ہمیں اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچانا ہے۔ پھر آخری بات اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں میں، یہ روایتوں میں یہ چیز موجود ہے
کہ جو کچھ حضرت موسیٰ کی امت میں ہوا ہے نالن بے نالن وہی سب کچھ ختم مرتبت کی امت میں بھی ریپیٹ ہوگا. یہ سمجھیں اسی قول کی جو امیر المومنین کا میں نے نقل کیا ہے اس کی ایک تائید ہے یہ کہ وہی چیزیں یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہاں کہاں مار کھائی, کہاں کہاں نقصان اٹھایا, اب پڑھیں جا کے حالات دیکھیں بنی اسرائیل کے, حالات دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم کے. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کر 40 سال صحراؤں میں بھٹکتے رہے, 40 سال بھٹکتے رہے, در بدر رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی سمجھیں جائے پناہ نہیں تھی, توبہ کے لیے پریشان تھے. ہمارا بھی اگر وہی حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آ جائیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا. ایک تو ویسے بھی جی ایک تو ویسے بھی پیغمبر نے فرمایا کہ جو وہاں ہوا یہاں ہونا ہے. وہ لوگ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے, ہم لوگ ایک ولی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ لوگ جب نبی آئے تو نبی کے منکر ہو گئے. روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم میں سے بھی ایک بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو امام کے آنے کے بعد امام کا انکار کر دے گی. تو اب ہمیں سیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ منکر, کیا خرابیاں ان کے نفس میں آئیں کہ جو سبب بنی کہ وہ انکار کر بیٹھے اس نبی کا کہ جس کا اتنی مدت سے انتظار کر رہے تھے, اتنی مدت سے انتظار کر رہے تھے. تو وہ خرابیاں ہم میں نہ آنے پائیں, وَإِلَّا اگر ہم میں بھی آ گئیں تو جو ان سے مشکل پیش آئی ہے, جو خرابی انہوں نے کی ہے وہی خرابی پھر ہم بھی وجود میں لائیں گے. اور انہوں نے اگر نبی کا انکار کر دیا تو ہم بھی اس کی وجہ سے پھر کسی ولی کا انکار نہ کر بیٹھیں. تو یہ ہے گزشتہ کی کہانی کہ سیکھنے کے بہت چانسز ہیں اس کے اندر, یعنی حد سے زیادہ گنجائش ہے کہ انسان اس کو سیکھے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائے. اب میں نے تو چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, ظاہر بات ہے وقت میں جتنی گنجائش تھی اتنا ہی بول سکتا تھا. وَإِلَّا ایک ایک واقعہ آپ اٹھائیں اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا, ائمہ کی سیرت کا, سقیفہ کو اٹھا کے دیکھیں, امام حسن کی صلح کو اٹھا کے دیکھیں, امام حسین کی کربلا کو اٹھا کے دیکھیں, امام سجاد کے وہ 35 سال جو انہوں نے وہاں پر گریہ فرمایا ہے مدینے میں رہ کر, مدینے میں زیادہ تر رہے ہیں, اس کو دیکھیں. اس کے بعد امام باقر کے حالات, امام صادق کے حالات, امام کاظم کے حالات, امام رضا علیہ السلام, ان تمام ائمہ کے حالات کو آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا لائے عمل آگے کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیسے آگے رویہ اختیار کرنا چاہیے, یا ہماری روش کیا ہونی چاہیے, ہمیں کس طرح سے آئندہ زندگی گزارنی چاہیے. لیکن وہی والی بات ہے, جب سیکھیں گے اور عمل کریں گے تو فائدہ پہنچے گا. وَإِلَّا پڑھ کے ہم نے بس قصے سنا دیے قوم کو تو ممکن ہے قوم تو فائدہ اٹھا لے لیکن ہم وہیں رہ جائیں گے. تو کوشش کریں کہ یہ جو واقعات آپ نقل کرتے ہیں اس کے لیے ایک آسان حل آپ کو دوں چھوٹا سا. یہ کچھ کتابیں ملتی ہیں جو عام طور پہ چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصے کہانیوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں, جیسے پندھائے تاریخ, درست, یا آغا مطہری کی ہے ظاہراً سچی کہانیاں, درست. کام کرنے کے لیے, سٹارٹ کے لیے, اس سے پہلے کہ آپ جا کے تاریخ طبری کو کھنگالیں خود سے, سٹارٹنگ کے لیے آپ ان کتابوں کو کھولیں, ایک واقعہ پڑھیں, خود اس سے کچھ نکالیں. آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے اس سے, آپ اس سے کیا سیکھ سکتی ہیں, آپ اس سے کیا نتیجہ نکال سکتی ہیں, درست. تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا دیکھیں ذہن ہوتا ہے نا, اس کو عادت ڈالنی ہوتی ہے حرکت کرنے کی, سوچنے کی عادت. ہمیشہ یاد رکھیں چھوٹے پیمانے سے شروع کریں. کسی چیز کی بھی عادت ڈالنی ہو بڑی چھلانگ نہ ماریں, عادت ہمیشہ چھوٹے پیمانے سے شروع کریں اور چھوٹے سے بڑے کی طرف جائیں تو عادت آپ کو ڈل جائے گی. لیکن اگر آپ نے پہلی چھلانگ بڑی عادت سے ڈالنی شروع کی تو تھک جائیں گے آپ. اسی لیے عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ پڑھنے کا شوق ہو تو پہلے خطبے سے شروع نہ کریں, الٹی کر کے پیچھے سے شروع کریں کلمات قصار سے. اس لیے کہ پہلا خطبہ ہی جب آپ 4 صفحوں کا پڑھیں گی تو ہانپ جائیں گی, پھر ایٹ دا اینڈ سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا.
پیچھے سے شروع کریں گے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس پہ بھی آپ یہی کام کر سکتی ہیں. ایک جملہ پڑھیں امیر المومنین کا، دیکھیں اس کا جس کو کہتے ہیں نا ایک سینٹرل آئیڈیا نکالیں اس جملے کا. اگر آپ کو اس جملے پہ ٹائٹل لگانا ہو تو کیا ٹائٹل دیں گے آپ؟ یہ چیزیں آپ کو جس کو کہیں آپ کے ذہن کو حرکت دیں گے، سوچنے کی عادت پڑے گی آپ کو، اور نتیجے نکالنے کی عادت پڑے گی آپ کو. تو یہ دو چیزوں پہ آپ کام کریں، وہ قصے کہانیوں کی کتابوں پر اور یہ امیر المومنین کی کلمات پر. خود دیکھیں، انڈیکس چھوڑ دیں، آپ کلمہ پڑھیں، آپ اس میں سے نکالیں کہ آپ اس کو اگر ٹائٹل دیں تو کیا ٹائٹل دیں گے. وہ سمجھیں وہ ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کلمے کو پورا آپ کا منعکس کر دے ٹائٹل پڑھنے والے کے لیے. جس دن آپ یہ کام کرنے پہ مہارت آپ کو آ جائے تو سمجھیں آپ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.